اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ تو جو بات ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے اب تک کہ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی خدا اور معبود ہے، اگر ایک کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو فساد مچ جاتا اور یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ اس کی مثال بھی دے دی کہ دونوں اگر ایک بات پہ اکٹھا ہو جاتے، اگر ہوتا ایسا تو دو اگر ایک بات پر اکٹھا ہو جاتے تو ایک کام دو لوگ مل کر کرے تو کتنی جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ ایک کام ایک آدمی کرے تو 12 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے، لیکن اب دو مل گئے تو 6 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اگر الہ معبود ایک کے علاوہ دو ہوتے تو یہ جو سورج 12 گھنٹے میں نکل کے ڈوبتا ہے وہ 6 گھنٹے میں ڈوب جاتا، تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ اور یا دونوں مخالف ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کی بات نہ مانے، تو ایک یوں کہتا کہ سورج نکلے اور دوسرا یوں کہتا نہ نکلے، تو بھی تباہ اور برباد ہو جاتی دنیا۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو اس کو چلانے والا بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہی نہیں چل رہی، کائنات ہے تو اس کا چلانے والا موجود ہے، اور چلانے والے کا بہت سارے نہیں، وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ ہمارا رب، سبحان اللہ۔ یہ چیز ہو گئی کہ یہ افلا تعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ 2 دونی 4 والی بات نہیں ہے، بالکل عام فہم کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو عقلی دلیل بھی دی، عقل سے سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل۔ دوسری دلیل کیسے دی جاتی ہے؟ نقلی دلیل۔ یہاں لکھا ہے، دیکھو آپ تو منع کر رہے تھے نا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو عقلی دلیل عقل سے دی جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نقلی دلیل دکھا کر کے دی جاتی ہے تحریروں کے ذریعے۔ یہ ہے اصل چیز جو 1400 سال سے کئی ہزاروں سال سے لکھی ہوئی برابر چلی آ رہی ہے، لیجئے پڑھیے اس کو۔ تو ایک عقلی، تو عام فہم کسی کو بھی سمجھ آ جائے، اللہ نے وہ دلیل بھی دے دی تو ان کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب عقلی دلیل بھی نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے جو نقلی دلیلیں دی، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی نبی ہے ایسا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ اللہ ایک ہے؟ جس کا کلمہ آپ اٹھاؤ کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد بدلتا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بدلتا جاتا ہے نا، لیکن سب کا کلمے میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نہ تم عقل سے سمجھ رہے ہو اور نہ نقل سے سمجھ رہے ہو کہ حضرت آدم سے اب تک برابر ہر نبی ایک بات کی تبلیغ ضرور کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو۔ پتہ نہیں پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب یہ ان کا رد ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقائد بیان کر رہا ہے قرآن مقدس ہمارے اور آپ کے سامنے، جنہوں نے بہت سارے خدا بنا کر کے رکھے ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں عقلی دلیل دے دی، اب نقلی دلیل کی طرف۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ عقلی دلیل دے دی نا، عقلی دلیل سمجھ میں آ جانے والی بات پیش کر دی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ محبوب اب آپ فرماؤ ان کو، قل، محبوب انہیں حکم دے دو، فرماؤ، کیا فرماؤ؟ ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لے آؤ۔ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، تو ٹھیک ہے چلو لے آؤ دلیل، ثابت کر دو۔ کر سکیں گے؟ تم کہتے ہو نا، یہ کہتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں معبود ایک نہیں، معبود کے انیک رنگ ہیں۔ غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ انیک رنگ ہیں، وہ کبھی کسی رنگ میں آتا ہے کبھی کسی رنگ میں آتا ہے، یہ یوں کہتے ہیں۔ اچھا چلو 2 منٹ کے لیے بفرض محال مان لیتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، ٹھیک ہے، تو لاؤ نا کوئی دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ اگر کوئی دلیل لانا چاہتے ہو تو۔ اب دلیل جو دی جاتی ہے نا، دلیل وہ 3 طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ اس میں جو سوال کا جواب دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے قرآن مقدس میں، اس کے 3 طریقے ذکر ہوئے، ایک تو دلیل، ایک ہے حجت، ایک ہے برہان۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ بالکل آپ کے لیے اتار دیتے ہیں۔ دلیل کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دکھا کر کے ثابت کر دینا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سورج نہیں نکلا، آپ نے دعویٰ کیا کیا؟ سورج نہیں نکلا، دعویٰ کیا نا آپ نے کہ سورج نہیں نکلا مولانا، تو میں نے کیا کیا؟ کھڑکی کھولی اور روشنی دکھا دی، دیکھو۔ آپ نے جیسے روشنی دیکھی تو آپ کا جو دعویٰ تھا نا، کون سی چیز کا؟ سورج نہیں نکلا، کٹ گیا نا، میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، تو تم جھوٹے ہو گئے۔ دوسری دلیل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حجت۔ حجت کیا ہوتی ہے؟ حجت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دعوے کو اس طرح توڑ دینا کہ جو میرا دعویٰ ہے وہی اصل ہے، اب تیری بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ جیسا کفار کا کیا کہنا تھا؟ لولا ارسلت الینا رسولا،
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، انبیاء کو بھیجنے سے پہلے اگر ہم اس قوم کو تباہ کر دیتے تو یہ ہماری بارگاہ میں آ کے کیا کہتے؟ مولا رسول بھیجا ہوتا تو ایمان ضرور لاتے. اگر رسول کے آنے سے پہلے اس قوم کو ہلاک کر دیتے تو یہ حجت کر سکتے تھے کل ہماری بارگاہ میں آ کے. کس طور پر حجت کرتے؟ مولا تو بھیجتا نبی تو ہم تو ضرور مانتے، جیسے ہم کبھی حجت نہیں کرتے کورونا کے مسئلے میں. یہ قانون ہمیں پتا ہوتا تو ہم تو کبھی بغیر ماسک پہنے نہ نکلتے. نہیں کر رہے تھے ہم اب تک حجت پولیس والوں کے ساتھ، تو یہ حجت ہوتی ہے. اب اس پر پولیس والا ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ انبیاء ہم نے بھیج دیے، بشارتیں بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کل قیامت میں کوئی حجت باقی نہ رہے. توڑ دی ان کی دلیل، یعنی کہ جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے دعوے کو ایسے توڑ دیا جائے کہ اب انکار کا مجال نہ رہے. یہ ہے دلیل. دلیل کے بعد ہے حجت، لیکن حجت سے بھی بڑی چیز ہے برہان. برہان کیا ہوتا ہے؟ برہان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا مجبور ہو جائے ماننے کے اوپر. سامنے والا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچے، اب وہ مان لیتا ہے. کہا لے آؤ قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ نا کوئی دلیل. محبوب انہیں فرماؤ لے آؤ بہت سارے خدا، اگر تم مانتے ہو تو بہت سارے خدا کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو. ارے جو رب کے کلام کے مثل کلام نہیں لا سکے، سبحان اللہ. کل محبوب آپ کہو لئن اجتمعت الانس والجن ولا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. نرے انسان نہیں، انسان سارے مل جائیں، جناتوں کو بھی اپنا دوست بنا لے، اکٹھے ہو کر اگر قرآن کے مثل لانا چاہیں تو قرآن کے مثل نہیں لا سکتے ہیں. تو جس کے کلام کے مثل نہیں لا سکتے اس کے ذات کی برابری کو کیسے لا سکتے ہیں یہ لوگ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے تم تو خدا ثابت کرنے چلے تھے، خدا کے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے تو خدا کی ذات کے برابر کس کو لا سکتے ہو تم؟ یہ ہے اصل بات. تو اس کی بات کی برابری نہیں ہو سکتی تو ذات کی برابری کیسے ہو سکتی؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرماؤ لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس کوئی برہان اور کوئی دلیل ہے. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اس میں کیا ہے؟ کہا محبوب اعلان کرو جو تمہاری اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا اس کے لیے ہم نے جہنم بنا کر کے رکھے، اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو یہ قرآن کے اندر میرا اور میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، اور وذکر من قبلی، اور اس قرآن کے اندر میرے سے پہلے جو گزرے نا انبیاء ان ساروں کا تذکرہ بھی موجود ہے اس میں. تو اور سارے نبی کیا کہتے تھے آ کے جو پہلے بات پیش کی؟ سارے کے سارے یہی تو کہتے تھے کہ رب کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو. اللہ فرماتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. منہ پھیرتے کیوں ہیں؟ حق اور سچائی کو نہیں جانتے تو اب وہ منہ پھیرتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کافروں کی نشانی ہے کیا؟ حق کو نہ جاننا اور نہ جان کر منہ پھیرنا. یہ ہے کافروں کی علامت اور کافروں کی نشانی بتائی نا. یہاں اتنا سارا بتا دیا، عقلی دلیل دے دی، نقلی دلیل دے دی، باوجود اس کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق. یہ ان کی نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سچائی کو ہے نا جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں ہیں مطلب ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا کہ یہ ہے سچائی اصل. ورنہ تو یہودی نہیں کہتے تھے مدینہ والوں کو، کیا کہتے تھے؟ یہ جو نبی آئیں گے نا مکہ سے ہم تو ان پر ایمان لا کر تمہارا صفایا کر دیں گے. کافروں کو یوں کہتے تھے. اب جب نبی یہاں آ گئے، ارے یہ تو بنی اسماعیل سے، ہم تو بنی اسرائیل سے، کہا اب ہم ایمان نہیں لائیں گے. جانتے تھے باوجود اس کے ایمان نہیں لائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، ایسے یہ نبی کو جانتے ہیں، باوجود اس کے وہ ایمان نہیں لاتے. تو بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرتے ہیں. اب یہاں ہمارے لیے آپ کے لیے سبق ہے یہاں اس چھوٹے سے جملے کے اندر کہ ہم حق کو جانیں. ہم حق کو جانیں. حق کیا؟ کسی بھی معاملے کے اندر حق کو جانیں. حق اگر نہیں جانیں گے نا تو میں اور آپ بھی اعراضی کرتے رہیں گے. حق نہیں جانیں گے تو اپنی چلائیں گے اور اپنی چلائیں گے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ دین کا، پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرو کہ سچ کیا ہے. اگر سچ جاننے کی کوشش نہیں کرو گے یہ میرا اور آپ کا عمل کافروں والا ہو جائے گا. کافروں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ کبھی حق جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہو جائے گا. اس لیے کسی بھی معاملے کے اندر سچائی کو جاننے کی کوشش کرو. کبھی یہ نہ کہو فلاں دن سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے،
یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. قرآن آنے کے بعد بات ختم ہو گئی ہے نا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں تو آپ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں. چلو میں آپ کو یوں کہوں کہ میں ایسا کرتا ہوں تو آپ مجھے نہیں کہہ دیں گے آپ کون ہوتے ہیں مولانا؟ قرآن ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر جانے کے بعد بھی یہی بات پیش کریں گے میرے سامنے. وہ کرتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی کچھ نہیں ہے. قرآن کے سامنے وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے سامنے؟ قرآن نے جو کہا فائنل ہے. وہ نہیں ماننا ہے تو آپ جائیے کوئی اور مذہب اختیار کر لیجئے نا. آپ اپنے آپ کو مسلمان مت کہیے. جب آپ کو قرآن ہی نہیں ماننا تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ وسیم رضوی کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیجئے. یا تو اپنا جھوٹا ہونا مان لیجئے, ہاں بھائی جو میں کر رہا تھا یا میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے, بس ایکسیپٹ کریے اور اب اس پر اڑے مت رہیے. اپنے آپ کو جھوٹا اور مجرم سمجھنے کے بعد حق سچائی کو جاننے کی طرف آ جائیے. سچائی کو جان لیجئے. فہم موردون, سچائی کو نہیں جانو گے نا تو تم ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہو گے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو. تو سچائی کو جاننے کے بعد جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کے ساتھ رہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حق کو جانو, حق کیا ہے اس کو پہچانو, اعراض نہ کرو اس سے. جو غلط ہے وہ غلط اور مانو اور چھوڑو. نہیں چھوڑو گے, قرآن کیا کہتے ہیں؟ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم موردون, ان میں سے اکثر تو حق جانتے نہیں اسی لیے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور جب منہ پھیرے ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا ہے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں احمدن صاحب کو خطا ہوئی ہے اسے معاف فرمائے, علم و عمل کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب